وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تمہید، تمجید، بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے۔ بے شمار درود و سلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کی وجہ سے ہمیں اسلام کی روشنی نصیب ہوئی۔ درود و سلام ہو صحابہ کرام اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کہ جن کے ذریعے سے مستند دین ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے دین اور علم کے درمیان ایک مقدس اور دائمی رشتہ قائم کیا ہے۔ ان دونوں کو ایسے آپس میں جوڑ دیا ہے کہ انجام کے اعتبار سے، مستقبل کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے علم کی ایسی عزت افزائی فرمائی ہے، ایسا شوق دلایا ہے کہ جس پر کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا، جس کے نتیجے میں اسلام دوسری تہذیبوں کے درمیان ایک کامیاب تہذیب بن کے ابھرا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی جو خالق کائنات کی طرف سے اس امت تک پہنچائی ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا
انسان کے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس کو علم کی دولت سے نوازا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی وحی میں قلم کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ ایسا معاشرہ، ایسے لوگ کہ جن کو قلم کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اگر تلاش کیے جاتا تو پورے جزیرہ عرب کے اندر 2 یا 4 قلم ملتے۔ اس معاشرے کے اندر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ نے قلم کا تذکرہ کیا، کیونکہ اسی کے ذریعے اس ساری انسانیت نے اس دنیا کے اندر اپنی تعلیم کو پھیلایا، اپنی تعلیم کو پہنچایا۔ آپ علیہ السلام نے دین اور علم کے اندر ایک ایسا مضبوط اور دائمی رشتہ قائم کیا ہے کہ جس کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے، اقرأ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ آغاز کریں کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا آغاز تھا کہ جس معاشرے کے اندر نہ تو کوئی پڑھا لکھا موجود، نہ ہی کوئی لکھنے والا موجود، حتیٰ کہ اگر دوسری تہذیبوں کے کچھ لوگ موجود تھے تو ان کو الکاتب کے نام سے جانا جاتا تھا کہ صرف یہی لکھنے والا ہے، اس کے علاوہ اس پورے خطے میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں یوں کیا ہے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ اللہ نے اس قوم کے اندر اپنے نبی کو بھیجا کہ جو قوم امی تھی، اور انہی میں سے رسول کو بھی بنایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جس رسول کی اللہ کم الحاکمین نے اس دنیا کی رہنمائی کرنے کی ڈیوٹی لگائی۔ وہ رسول بھی لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے، تو ان کو یہ حکم ہوتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ نے اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے کہ جس دور کے اندر آسمان کا زمین کے ساتھ رابطہ پچھلے صدیوں سے، تقریباً 600 سال سے آسمان سے کوئی ہدایت نازل نہیں ہوئی تھی، اس معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی علم کے ساتھ ان کی ہدایت کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ غیر متوقع آغاز تھا، لوگ اس کے بارے میں تیار ہی نہیں تھے، ماحول ہی ایسا نہیں تھا، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس وقت ساری دنیا کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو دانشور ہیں، ان کو جمع کیا جاتا، ان سے کہا جاتا کہ بتلاؤ ایسا زمانہ، ایسے لوگ جو بالکل ان پڑھ ہیں، جن کا پڑھنے لکھنے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان میں اگر کوئی سب سے پہلی بات کی جائے تو وہ کون سی بات ہوگی؟ کوئی کہے گا کہ ان کو شرک سے روکا جائے، ان کو ہدایت کی تلقین کی جائے، لیکن اللہ نے سب سے پہلا لفظ نازل کیا، اقرأ، اے نبی پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کی جو ابتدا ہے، انسان کو جو اس کا آغاز ہے، وہ یاد کروایا، خلق الانسان من علق، کہ اللہ نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے بنایا ہے۔ انسان غرور میں نہ آ جائے، علم حاصل کرنے کے بعد یہ نہ سمجھنے لگے کہ میں ہی اس دنیا میں جاننے والا ہوں،
انسان کو اس کی حقیقت بتلائی۔ خلق الانسان من علق، اللہ نے تجھ کو ایک خون کے لوتھڑے سے بنایا ہے، تیری تو حیثیت ہی کچھ نہیں تھی۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پھر اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا جس کے ذریعے سے اللہ نے اس پوری کائنات کے اندر علم کو پھیلایا، علم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، وہ ہے قلم جس سے وہ لوگ ناواقف تھے۔ علم الانسان ما لم یعلم، پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ انسان وہ کچھ جان جائے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس کو وہ کچھ پتہ چل جائے گا کہ جو اس کی قبضہ قدرت میں پہلے نہیں تھا۔ اللہ اس کے ذریعے ایسی ایسی نئی ایجادات کرے گا جو اس کو بالکل معلوم نہیں تھی۔ تو انسان نے اترانا نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے علم والوں کو اس پہلی وحی کے ذریعے اتنی عزت بخشی، اتنا وقار بخشا کہ علم اور علم سے جڑے ہوئے لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، اللہ نے اپنے نام کا ذکر کیا ہے، فرمایا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اہل علم کا ذکر کیا ہے کہ میری توحید کی گواہی دینے والے فرشتوں کے بعد یہ اہل علم ہیں۔ امام مدائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علم کی فضیلت میں اور اہل علم کی فضیلت میں اگر صرف ایک آیت نازل ہوتی کہ جس میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اہل علم کا ذکر کیا ہے، تو علم اور اہل علم کی فضیلت کے لیے یہی کچھ کافی تھا۔ ایک دوسرا مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا، حضرت جبریل علیہ السلام وہی آپ علیہ السلام کے اوپر سنا رہے ہوتے، آپ علیہ السلام اس کو جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے، اس سے اللہ نے آپ علیہ السلام کو روک دیا۔ اللہ نے صرف روکا نہیں بلکہ ساتھ فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے پیغمبر ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے۔ پہلے تو اس چیز کی فکر نہیں کرنی کہ یہ جو علم ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ جو ہم اپنا کلام تم پہ نازل کر رہے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرنی ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ قرآن کا یہ واحد مقام ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی کو بھی اضافہ کرنے کا حکم دیا ہے، کہا ہے اپنے رب سے دعا مانگے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما، اے اللہ جو علم دے نفع مند علم دے، اللہ جو تو نے مجھے سکھایا ہے اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام علم نافع کا سوال کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں۔ اور آپ علیہ السلام غیر نافع علم، نقصان والے علم سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع۔ یہ آپ علیہ السلام جب بھی علم کی دعا کرتے نفع والا علم مانگا کرتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے علم سے آج تک فائدہ پہنچا ہے، لیکن وہ علم جو نقصان پہنچا سکتا ہے اس سے اللہ نے اپنی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ایک دوسرا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ نے ایمان والوں کو بلند درجات سے نوازنا ہے، وَأُوتُوا الْعِلْمَ، اور اہل علم کو بھی درجات کے لحاظ سے اللہ نے بلند کرنا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ جس کو ایمان کی دولت دیتا ہے اس میں جب وہ علم حاصل کرتا ہے
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بھی علم کے لحاظ سے اہل ایمان کے درجات کو رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یقال لصاحب القرآن اقرا، صاحب قرآن، قرآن حفظ کرنے والا، قرآن کو یاد کرنے والا، اس سے جنت میں کہا جائے گا اقرا، تو قرآن پڑھ، کما تقرأ فی الدنیا کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا۔ ورتقی، اور جنت کے اندر جو منزلیں ہیں، جو درجات ہیں، وہ چڑھتا جا۔ جس طرح تو قرآن دنیا میں پہلے سپارے سے لے کے آخری والناس تک پڑھتا تھا، اسی طریقے سے جنت میں بھی قرآن پڑھ، اللہ تیرے پڑھنے کے ساتھ ساتھ تیرے درجات کو بلند کرتا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو عزتیں بھی بخشی ہیں، اور اس قرآن کے اوپر عمل نہ کرنے والوں کو اللہ نے رسوا بھی کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ نے اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو بلندیاں بھی عطا کی ہیں اور لوگوں کو نیست و نابود بھی کیا ہے جنہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اور قرآن کا ایک تیسرا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے هل يستوي الذين يعلمون، کہ وہ لوگ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے بتائے گئے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، والذین لا يعلمون، اور وہ لوگ جو صرف تکلیف میں تو اللہ کو پکارتے ہیں، تنگ دستی میں تو اللہ کو پکارتے ہیں، مگر خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا ہے کہ جو عمل کرنے والے ہیں ان کا جو رتبہ ہے وہ اہل علم کی طرح ہے، لیکن جو اہل علم میں عمل نہ کرنے والے ہیں وہ کبھی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ علیہ السلام اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ ان بندوں میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ کے بندے علماء ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جو علم پر عمل نہیں کرتا وہ اللہ کے نزدیک جاہل ہے، اور جو اللہ سے علم حاصل کرنے کے بعد ڈرتا نہیں ہے وہ علماء سے نہیں ہے، خواہ اس کے پاس کتنے عہدے ہوں، اس نے کتنی کتابیں یاد کی ہوں، جو علم حاصل کر کے اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے وہ علماء کی صف میں شامل نہیں۔ علماء وہ ہیں جو اپنے علم کے درجے کے مطابق اللہ کی خشیت بھی اپنے دل میں رکھنے والے ہیں۔ اور علم کی فضیلت، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام، کیا اللہ نے آپ سے زیادہ بھی کسی کو علم دیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل کرتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہمارا بندہ خضر وہ تم سے زیادہ علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں اے اللہ، میں ان کے پاس کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک سفر پہ لگا دیا۔ قرآن میں تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تمہیں ایک علامت کے طور پہ تمہیں ایک مچھلی کی علامت دیتا ہوں، جہاں پر یہ مچھلی تم سے گم ہو گئی وہاں تمہیں ہمارے بندے خضر سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام یوشع بن نون کو لے کے سفر پہ چلتے ہیں، مجمع البحرین کے کنارے چلتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک مقام آتا ہے وہاں پہ تھک ہار کے سو جاتے ہیں، لیکن وہ مقام جہاں پر ان کے ساتھ ان کا غلام ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کے ذریعے آگے نکل جاتے ہیں، غلام کو اگلی صبح یاد آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے جس مقام کا کہا تھا وہ تو پیچھے گزر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیں واپس سفر کرنا پڑے گا۔ واپس اسی سفر پہ نکلتے ہیں، اسی مقام کے اوپر ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ علم کی فضیلت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
علم حاصل کرنے کے لیے ان کو ایک سفر کے اوپر چلایا۔ میں نے سورۃ علق کی جو ابتدائی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار حرا میں پہلی وحی جو آپ علیہ السلام کے اوپر نازل کی، اس سے پہلے اگر دیکھا جائے کہ ساری دنیا کے دانشور، ساری دنیا کے پڑھے لکھے جاننے والے اکٹھے ہو جائیں اور اس مضمون کے مطابق وہ یہ سوچنے لگ جائیں کہ ایسا ملک جو بالکل ان پڑھ ہے، ایسا ملک جس میں کوئی پڑھا لکھا موجود نہیں ہے، اگر وہاں پر قلم بھی ڈھونڈا جاتا، وہاں پر کوئی پینسل بھی ڈھونڈی جاتی تو وہاں پر 3-4 قلم ملتے۔ وہاں کے لوگ اگر کوئی پڑھا لکھا موجود تھا تو اس کی بھی ایسی حالت تھی، وہ تورات زبور کو پڑھنے والا تھا، عام پڑھا لکھا نہیں تھا۔ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل کی، اس کا آغاز اللہ نے قرات سے کیا، پڑھنے سے کیا۔ پہلی وحی جو نازل کی، اللہ نے فرمایا اقرا، پڑھو۔ اس امت کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے کیا ہے۔ اس امت کا آغاز اللہ نے علم کے ساتھ کیا ہے۔ اس میں خاص چیز یہ ہے کہ اللہ نے اس پہلی آیت میں، پہلی وحی میں علم کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس علم کو اسم الہی کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ وہ علم جو رب کے نام کے ساتھ ہوگا، وہ علم علم نافع ہوگا، وہ علم معمار انسانیت ہوگا، وہ علم ضلالتوں سے نکالنے والا ہوگا، وہ علم اندھیروں سے نکالنے والا ہوگا، جس علم میں رب کا نام شامل ہوگا۔ لیکن جب ہم نے اور رب کے نام کو علم سے نکال دیا، ہم نے صرف جو سائنسی ایجادات کے اوپر اپنے علم کو رکھ لیا، اس وقت انسانیت کی تذلیل شروع ہوئی۔ جب ہم نے علم سے رب کے نام کو جدا کر دیا، اس جدائی کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں گمراہی پھیل گئی۔ لیکن علم تو موجود ہے، لیکن اس میں رب کا نام موجود نہیں ہے۔ جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں، جتنے بھی تجربات ہوئے ہیں، جتنی بھی چیزیں ملی ہیں، سب اللہ کی عطا ہیں۔ لیکن جب سے ہم نے یہ کہا کہ یہ علم جو ہے یہ ان لوگوں کا ہے، یہ علم لوگ بیان کرنے والے ہیں، اس وقت سے انسان کی جو زوال کا دور ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ علم اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من علق، کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جس بات کے اوپر اتراتا ہے، جس بات کے اوپر فخر کرتا ہے، اس کو فخر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی ابتدا اللہ نے بتا دی کہ تمہاری ابتدا ایک خون کے لوتھڑے سے ہوئی ہے۔ کیوں؟ تمہاری ابتدا جس چیز سے ہوئی ہے، تم اس حیثیت سے بالکل کچھ بھی نہیں ہو۔ فرمایا خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور اللہ نے یہاں پر قلم کا تذکرہ کیا ہے، وہ قلم کہ جس کے ذریعے اللہ نے ساری انسانیت میں اس علم کو پھیلایا ہے۔ اور یہ علم کا اتنا بڑا انعام ہے، اہل علم کا اتنا بڑا انعام ہے، علم کے لیے سفر کرنے والوں کے اوپر اتنا انعام اور احسان ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جو جس کو اللہ دین کا علم عطا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی بلائی نازل کر دیتا ہے۔ اللہ جس سے بلائی کر لے، اس بندے کو کوئی دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حتیٰ کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں سے کسی گھر کے اندر اس نیت سے جمع ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی ایک کلام، کسی ایک آیت کو سیکھیں، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کا اعلان کیا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ کسی مسجد میں اس وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت سیکھیں، ایک مسئلہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان کے اوپر سکینت اور اطمینان نازل کرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر سکون اور اطمینان نازل کرتے ہیں، رحمت الہی ان کے اوپر سایہ فگن ہوتی ہے۔
جو لوگ اللہ کے گھر میں اس وجہ سے جمع ہوتے ہیں کہ اللہ کا قرآن سیکھیں، آپ لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اگر اس نیت سے آئے ہیں کہ ہم نے اللہ کے کلام سے کچھ سیکھنا ہے تو آپ بھی اس انعام کے مستحق ہیں۔ پھر فرمایا کہ فرشتے ان لوگوں کا احاطہ کرتے ہیں، فرشتے ان لوگوں کا احاطہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے پاس کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے اوپر انعام ہے جو اس مسجد کے اندر، جو ان مساجد کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو علم کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ مطلب مقصد یہ ہے کہ وہ علم نافع ہونا چاہیے، وہ علم ہونا چاہیے کہ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن اور حدیث کے ذریعے نازل کیا ہے۔ دمشق کی ایک جامع مسجد میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک حلقہ لگائے بیٹھے ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، کہنے لگا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے، میں مدینہ الرسول کے شہر سے تمہارے پاس ایک حدیث لینے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے پاس ایک حدیث ہے، میں اس کے لیے اتنے دور سے دمشق کی جامع مسجد میں سفر کر کے آیا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی سے ایک حدیث سنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما، ایک بندہ علم کے راستے کے اوپر چلتا ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ علم حاصل کرنا ہے، اللہ کے دین کو سمجھنا ہے، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، وہ ایسے ہے کہ جیسے جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پہ چل رہا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا وہ جب علم کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، فرشتے اس کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا سمندر کے اندر مچھلیاں اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں جو علم کے لیے سفر کرتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حتی النملۃ فی جوہرہا، پیلیاں اپنے بلوں کے اندر اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں جو علم کے لیے نکلتا ہے، علم کے لیے صعوبتیں برداشت کرتا ہے، علم کے لیے مشکلات کو ہے برداشت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر ساری مخلوق اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے جو علم کے راستے میں نکلتا ہے۔ فرمایا لا یصلون علی معلم الناس الخیر، جو بندہ بلائی کی تعلیم دیتا ہے، خیر کی تعلیم دیتا ہے، اس کے لیے اس دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ یہ علم کا سفر اتنا ببرکت سفر ہے کیونکہ اس کے اندر صعوبتیں بھی بڑی آتی ہیں، اس کے اندر مشکلات بھی بڑی آتی ہیں، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے وہ العلم ہے، جو خاص علم اللہ نے قرآن کا نازل کیا، جو اللہ نے خاص حدیث کا علم نازل کیا، وہ علم ہے، وہ علم نافع ہے جس کے ذریعے اس انسانیت کی بقا ہے۔ اور آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم دینی مجلس کے اندر، دینی پروگرام کے اندر بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اپنے آپ کو اس وقت نہیں نکالتے کہ ہم کسی دینی مجلس میں بیٹھیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ پڑھ چکا ہوں، جو مجھے نماز کا طریقہ آ چکا ہے، جو میں روزے کے سارے مسائل جان چکا ہوں، یہ میرے لیے کافی ہے۔ ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہاہ الجنہ، کہ مومن علم کی باتیں سننے سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ کبھی علم کی باتیں سن سن کے اکتا نہیں جاتا، حتیٰ کہ اس کی جو انتہا ہے وہ جنت ہوتی ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس دنیا کا جو اس کا آخری سفر ہے اس تک وہ علم کی باتیں سنتے کبھی سیر نہیں ہوتا، کبھی اکتاتا نہیں۔ اور جو اہل علم تھے، جو ہمارے اسلاف تھے، ان کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن ہیں، جن کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کے بعد سب سے معتبر تفسیر مانی جاتی ہے، کوفے کے منبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں لوگوں، میں قرآن کی
کوئی ایک آیت، کوئی ایک سورت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ یہ کہاں کہاں نازل ہوئی، لیکن اگر مجھے پتہ چل جائے کہ قرآن کی کسی ایک آیت کا، کسی ایک سورت کا کسی ایسے شخص کو علم ہے کہ جس تک سفر کر کے پہنچنا پڑے گا، تو میں اگر اونٹ کا سفر بھی کرنا چاہوں تو میں اس تک پہنچوں۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ حضرت ابو صلات رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک باغ ہبہ کیا، وہ اس باغ کے اندر لگے رہتے، اس کے اندر شجرکاری کرتے رہتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجالس سے محروم ہو گئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ میرے سے واپس لے لیں، اس باغ کی وجہ سے میں آپ کی مجلس سے محروم رہتا ہوں، میں اس باغ کی وجہ سے علم سے محروم رہتا ہوں۔ تو علم کا شوق ایک مومن کو مرتے دم تک رہنا چاہیے۔ اہل علم کا یہ شیوا رہا ہے، ہمارے اسلاف کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ ساری زندگی علم حاصل کرتے رہتے تھے، اور اسی علم کی وجہ سے ان کے جو درجات ہیں، جیسے میں نے حدیث بیان کی، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا، تو قرآن پڑھتا جا حتیٰ کہ تو قرآن ختم کرے گا، اور تیرے قرآن ختم کرنے تک اللہ تیرے درجات کو بلند کرتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ اپنی محبت نصیب کرے اور اہل علم کی تکریم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔